اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وعلماء ملتہ وشہداء محبتہ وأہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے ہمارا مل کر ہماری اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت عالم جناب پاک محمد رسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود پاک کی ڈالیاں نچھاور کرے اور پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم، والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ رسول اور آل رسول پر ایک مرتبہ اور ہدیہ صلاۃ بھی فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج کا یہ مبارک اور معطر یہ مقدس دین جو جمعۃ المبارکہ کا دین بھی ہے، اور حضرت مولائے کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کا دن بھی ہے، اور دعا ہے اللہ رب العزت اس دن کی عظمتوں، رحمتوں، برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو دیکھنے والے وہ خوش نصیب ہے جن کو صحابہ کرام کے خطاب سے نوازا گیا۔ انہوں نے حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت عالم جناب پاک محمد رسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ظاہری زمانہ بھی پایا، آقا کریم علیہ السلام کی پیچھے نمازیں بھی پڑھی، آقا کے جلووں کو بھی دیکھا، اور آقا کے مقدس معطر اور مبارک محفلوں سے فیضیاب بھی ہوتے رہے۔ ان اصحاب رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں ایک ذات خیبر شکن ابو الحسن آفتاب نبوت کی دلکش کرن مولائے کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کی ذات ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ قرآن مقدس کی 300 سے زیادہ آیتیں حضرت علی کی شان میں اللہ پاک نے نازل فرمائی ہے، 300 سے زیادہ آیتیں، اور تمام صحابہ کرام میں سب سے زیادہ فضیلت کے باب میں کسی کی روایتوں کو بیان کیا گیا ہے تو مولائے کائنات کی ذات ہے۔ حضرت علی کون؟ اس روایت کو دل کے کانوں سے سماعت کریں کہ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی صاحب تفسیر مظہری، جس کی تفسیر الحمدللہ بڑے بڑے محدثین محققین علماء جن کی تفسیر سے فائدہ اٹھاتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت علی کی ولادت سے پہلے، مولائے کائنات کی ولادت سے پہلے، جب حضرت علی اس دنیا میں تشریف نہیں لائے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے آنے سے بھی پہلے جو پیچھے انبیاء گزرے ہیں، مثلا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک
جتنے انبیاء ہوئے ہیں ان میں اولیاء بھی ہوئے ہیں، ان کی امت میں ولی بھی ہوئے، کسی نبی کی امت میں زیادہ ولی، کسی کی امت میں کم ولی، مگر ولی ہوئے ہیں۔ ان اولیاء ان نبیوں کی امت کے ولیوں کو بھی فیض ولایت جو ملا ہے وہ حضرت علی کی روح سے ملا ہے، وہ حضرت علی کی روح نے انہیں فیضیاب کیا ہے، مولا کائنات کی روح سے ملا ہے۔ اسی لیے تو میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء جناب پاک محمد رسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی الباب ہوا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اور آقا خود فرماتے ہیں رب تعالیٰ نے علم کے 10 حصے کیے، اس میں سے 9 حصے اللہ نے حضرت علی کو عطا فرمائے۔ رب تعالیٰ نے علم کے 10 حصے کیے، 9 حصے حضرت علی کو، 1 حصہ پوری دنیا کے اندر۔ اسی لیے تو صحابہ کرام بڑے بڑے مسئلے حل کروانے مولا علی کے پاس جاتے ہیں، مولا کائنات کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ حضرت علی کون؟ دیکھیے کوئی بڑے سے بڑا متقی ہو، پرہیزگار ہو، عابد ہو، زاہد ہو، کوئی بھی ہو، ایک وقت تو اس پر ایسا آتا ہے کہ وہ جنابت کی حالت میں ہوتا ہے، وہ حقوق زوجیت ادا کر کر جنابت کی حالت میں ہوتا ہے، وہ مسجد نہیں جا سکتا، وہ قرآن نہیں پکڑ سکتا، مگر ایک مولا کائنات کی ذات ہے جس کے بارے میں میرے مصطفیٰ نے فرمایا علی تم حالت جنابت میں بھی مسجد میں جا سکتے ہو۔ مولا کائنات کی ذات ہے۔ اور حضرت علی کون؟ سنیے حضرت علی کون؟ اس لیے الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت سارے صحابہ ہمارے سراہوں پر، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی۔ اس لیے ہم اہل بیت اور صحابہ کو جب سامنے رکھیں گے تو فضائل تو اپنی جگہ پر ہے، جب آپ گہرائی میں جا کر دیکھو گے کہ حدیث پاک ہے النظر وجه علی عبادہ، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، یہ حدیث ہے، یہ حدیث امت تک پہنچی، یہ حدیث آج بھی آئی، قیامت تک آئے گی، لوگ بیان کریں گے، مگر جناب بابا یہ تو بتاؤ اس حدیث کو امت تک پہنچایا کس نے ہے؟ اس حدیث کا راوی ہے کون؟ جب راوی تلاش کرو گے تو ساتھ ملے گی حضرت ابوبکر صدیق کی ذات ملے گی، حضرت ابوبکر کہتے ہیں میں نے سنا ہے مصطفیٰ نے فرمایا ہے علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ مولا کائنات کون؟ حضرت علی، میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء جناب پاک محمد رسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا علیو انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے۔ آگے آقا نے ارشاد فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی المولا، جس کا میں مولا ہو اس کا علی مولا ہے۔ آقا آگے ارشاد فرماتے ہیں کل نسب و سبب منقطع فی القیامہ الا نسب و سبب، قیامت کے دن سب کے نسب ختم ہو جائیں گے، میرا نسب باقی رہے گا۔ اس لیے مولا کائنات کون؟ حضرت علی وہ ذات ہے۔ اب قاضی ثناءاللہ پانی پتی نے جو ولایت کے تعلق سے فرمایا، اور آگے میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بے شمار فضیلتیں حضرت مولا کائنات کے تعلق سے جو بیان کی، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے امام حسین سے بھی فرمایا تھا اے حسین بیٹا تمہاری شان نرالی ہے، تمہارا مقام بلند ہے، تمہاری شان عظمت والی ہے۔ نانا جان کیوں؟ کہا جب تم جھولے میں ہوتے ہو نا تو جھولا جھلانے کے لیے فرشتے آتے ہیں، تمہاری ماں فاطمہ تو نماز ادا کرتی ہے، وہ قرآن پڑھتی ہے، وہ عبادت کرتی ہے، وہ بندگی کرتی ہے، وہ تسبیح کرتی ہے، اور تمہارا جھولا جھلانے کے لیے آسمان سے ملائکہ آتے ہیں، مگر حسین سنو تمہاری پاک کی شان تم سے بھی عجیب تر ہے، تم سے بھی عجیب تر۔ نانا جان کیسے؟ کہا سنو جب تم جھولے میں ہوتے تھے تو جھولا فرشتے جھلایا کرتے تھے، تیرا باپ علی جب جھولے میں ہوتا تھا تو میں مصطفیٰ خود جھلایا کرتا تھا، میں مصطفیٰ خود جھلایا کرتا تھا۔ تیرے باپ کی شان تو یہ ہے کہ رب نے وہ عطا کیا، وہ عطا کیا، وہ عطا کیا کہ وہ علی اگر گھوڑے پر سوار ہونے کے لیے بیٹھے تو ایک رکعت میں پیر رکھے، دوسرے میں رکھنے سے پہلے پورا قرآن ختم کر دیتے ہیں، پورا قرآن ختم کر دے۔ حضرت علی کون؟ کون حضرت علی؟ فرمایا گیا جس کے توسل سے دعا کرو تو مولا قبول فرمائے۔
کون ہے حضرت علی؟ سنیے اب ولادت کی جب بات 13 رجب ہے، ولادت کیسے ہوئی؟ حضرت ابو طالب یمن گئے، تجارت کی غرض سے حضرت ابو طالب یمن گئے۔ یمن میں ایک مشرک جس کا نام مشرک بھی بتایا گیا، اور اس کی عبادت کا یہ عالم تھا کہ اس کے زہد تقوی کی بنیاد پر لوگ اس کا نام بھول گئے تھے، اسے زاہد یمنی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ عمر 300 سال ہے، وہ قرآن اور توریت کا بھی حافظ، زبور کا بھی حافظ، انجیل کا بھی حافظ ہے، اور 300 سال کی عمر ہے، اور حال یہ تھا کہ چمڑی اتنی لٹک گئی تھی کہ آنکھوں سے اوپر چمڑی آگے کسی کو دیکھنے کے لیے چمڑی کو اٹھانا پڑتا تھا۔ حضرت ابو طالب جب اس شہر میں گئے، پتا چلا یہاں ایک زاہد ہے، تو لاؤ جا کے ملاقات کروں۔ حضرت ابو طالب جب گئے، اس زاہد یمنی سے جب ملاقات کی نا حضرت ابو طالب نے، کچھ بتایا نہیں، ہاتھ مصافحہ کیا، تو اس نے پوچھا کہ کیا مکہ سے آئے ہو؟ کیا کہا؟ مکہ سے۔ حضرت ابو طالب نے کچھ نہیں کہا، کوئی ریفرنس نہیں دیا، کوئی پہچان نہیں کروائی۔ اس نے کہا کیا مکہ سے آئے ہو؟ کہا ہاں مکہ سے آئے ہو۔ کہا کیا خاندان قریشی آئے ہو؟ کہا میں قریشی بھی ہوں۔ کہا ہاشمی بھی ہو؟ کہا ہاں ہاشمی بھی ہوں۔ کہا کیا نام عمران ہے؟ کیونکہ حضرت ابو طالب کا نام عمران ہے، کنیت ابو طالب جو ہے۔ کہا ہاں میرا نام عمران ہے۔ کہا مبارک ہو، سنو۔ کہا کیا ہوا؟ کہا تمہارے ایک بھائی عبداللہ ہے، اور اس کے گھر ایک نبی نہیں نبیوں کا امام تشریف لا چکا ہے، وہ مکہ میں تشریف لا چکا ہے، اور اگر میں سچ کہتا ہوں کہ تم عمران اور ابو طالب ہو، تو جب اس پیغمبر کی عمر 30 برس کی ہوگی تو تمہارے گھر ایک بیٹا پیدا ہوگا جو ولیوں کا تاجدار بن کر چمکے گا، نام اس کا مولا کائنات علی ہوگا۔ یہ کس نے کہا؟ اس زاہد یمنی نے کہا۔ حضرت ابو طالب تعجب میں، کیونکہ آپ حضرت ابو طالب حضرت فاطمہ بنت اسد جو حضرت علی کی ماں ہے، استقرار حمل ہے یا نہیں حضرت ابو طالب کو معلوم نہیں تھا، امید ہے یا نہیں، آپ تو سفر سے نکل چکے تھے، معلوم نہیں۔ حضرت ابو طالب نے کہا کہ تمہاری باتوں میں کتنی صداقت ہے یہ میں کیسے جانوں کہ تم سچ کہتے ہو؟ دلیل دو، دلیل کیا مانتے ہو؟ تم جو دلیل مانگو میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ کہ وہ سامنے جو انار کا درخت ہے نا، وہ ابھی ہرا بھرا ہو جائے تو وہ زاہد یمنی کہتا ہے چلو مجھے پکڑ کر لے جاؤ، ہاتھ پکڑ کر حضرت ابو طالب لے گئے، اور جیسے اس درخت کے پاس جا کر کھڑے ہو کر زاہد یمنی نے کہا اے مولا میرے نبی آخر الزمان امام الانبیاء جناب پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ولایت کے تاجدار مولا کائنات کے تعلق سے جو میں نے کہا اگر وہ سچ ہے تو اس درخت کو کبھی ہرا بھرا کر دے۔ یہ الفاظ نکلنے تھے کہ درخت ہرا بھرا ہو جاتا ہے، انار بھی لگ گئے، پکی بھی گئے، میٹھے بھی ہو گئے، اور جلدی جاؤ جلدی جاؤ اور جا کر مکہ میں جاؤ، اور سنو رکو جب جاؤ تو میری عمر اتنی نہیں ہے کہ میں سفر کر کے مکہ آ سکوں، اور ابھی اعلان نبوت کے 10 سال باقی ہے، اگر اس وقت تک میں زندہ رہا تو ٹھیک ہے، اگر نہ رہا تو محمد عربی سے میرا سلام بھی پیش کر دینا اور کہہ دینا میں آپ پر ایمان لاتا ہوں اور اعلان کرتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ ایمان بھی لائے۔ حضرت ابو طالب مکہ میں آئے اور بیوی سے کہا، سیدھے گھر داخل ہو کر کہا مبارک ہو کوئی خوشخبری آنے والی ہے۔ کیا کہا؟ مبارک ہو کوئی خوشخبری آنے والی ہے۔ وقت گزرتا گیا، وقت گزرتا گیا، رجب کی 13 رات آ گئی، 13 رجب کی رات آ گئی۔ عموماً عورتیں جب پریگننٹ ہوتی ہے اور آخری ایام ہوتے ہیں تو وہ تو سفر کرنا بھی پسند نہیں کرتی، گھر سے نکلنا بھی پسند نہیں کرتی۔ اب حضرت علی کی ماں فاطمہ بنت اسد ہے، 13 رجب کی رات میں گھر میں ہے، مگر اچانک گھر سے نکل گئی، اور نکلنے کے بعد خانہ کعبہ کا طواف شروع کر دیا۔ کعبہ کا طواف شروع ہو جاتا ہے، ایک چکر لگایا، 2 چکر لگائے، تیسرے چکر پر پیٹ میں درد ہوا، پیٹ میں درد ہوا۔ اب کرے تو کیا؟ مجمع ہجوم ہے، دائیں دیکھا بائیں دیکھا آگے پیچھے دیکھا، ہجوم ہے، کیا کرے؟ خیال آیا
قدرت کھینچ رہی تھی. سیدھے کعبے کے دروازے کے پاس پہنچ گئی. دروازے کو تالا لگا ہوا تھا. اس کے متولی ابو طالب تھے. چابی ابو طالب کے پاس رہتی تھی. مگر جیسے وہ قریب گئی دروازہ خود بخود کھل جاتا ہے. دروازہ کھل گیا. فاطمہ بنت اسد اندر، دروازہ بند. جیسے ہی اندر داخل ہوئی خدا کے گھر میں مولا کائنات حسنین کا بابا فاطمہ کے سر کا تاج حضرت علی خانے کعبہ میں پیدا ہوتے ہیں. علی کی ولادت ہوتی ہے اور 3 دن تک دروازہ نہیں کھلا. 3 دن تک دروازہ نہیں کھلا. اور حضرت علی اور ان کی ماں دونوں کعبے کے اندر دروازہ نہیں کھلا. چوتھے دن آقا کریم علیہ السلام تو غار ثور پر تھے. جبرائیل علیہ السلام نے کہا سرکار جلدی جائیے خانہ کعبہ میں. کہا کیا ہوا؟ کہا جلدی جائیے چچا ابو طالب کے گھر پتی علی کی ولادت ہوئی ہے، جلدی جائیے. حضور علیہ السلام تشریف لائے. جو دروازہ بند تھا سرکار کے قدم رکھ کر کھل جاتا ہے. حضور نے کھل جایا. حضور علیہ السلام نے کہا چچی مبارک ہو. تو فاطمہ بنت اسد رونے لگے. کہا چچی مبارک ہو، روتے کیوں ہو؟ مقام تو دیکھو کہ تمہارے گھر بچہ جو آیا ہے وہ محلے میں نہیں، وہ گھر میں نہیں، وہ سوسائٹی میں نہیں، وہ کسی اور مکان میں نہیں. اس کی ولادت جو ہوئی ہے وہ خدا کے گھر کھانا خدا میں ہوئی ہے. مبارک ہو. کہا کہ روتی اس لیے ہوں کہ آج 3 دن ہو چکے ہیں میرے بچے نے منہ نہیں لگایا، دودھ نہیں پیا اور آنکھیں بھی نہیں کھولی ہے، اندھا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے نابینا ہے اور میرا بیٹا منہ بھی نہیں کھولتا ہے. حضور مسکرانے لگے. اب مسکرا کر سرکار نے کہا اچھا وہ بچہ مجھے دے دو. اب ماں کی گود سے جب نبوت کے ہاتھوں میں گیا، بیٹا جب ماں کی گود سے نبوت کے ہاتھوں میں گیا، جیسے ماں نے مولا کائنات کو مصطفیٰ کی گود میں دیا، رب کعبہ کی قسم دیوار کعبہ نے دیکھا، زمین نے دیکھا، آسمان نے دیکھا، ملائکہ نے دیکھا، روح انبیاء نے دیکھا کہ علی جب مصطفیٰ کی گود میں آئے تو آنکھیں کھول کر نبی کے چہرے کا دیدار کرنا شروع کر دیتے ہیں. چہرے اور دعا کو دیکھا اور صرف دیدار نہیں کیا. ہمارے گھر بچے پیدا ہوتے ہیں ہوش و حواس نہیں ہوتا، ہمارے گھر بچے پیدا ہوتا ہے عقل و شعور نہیں ہوتا. وہ علی ہے، وہ خدا کے گھر میں پیدا ہونے والا لالا ہے، وہ مولا کائنات ہے. جب مصطفیٰ کی گود میں آ گئے تو چہرہ تو دیکھا مگر آقا کو دیکھ بھی رہے ہیں، مسکرا بھی رہے ہیں. آقا کو دیکھ بھی رہے ہیں، مسکرا بھی رہے ہیں. مصطفیٰ نے علی کی پیشانی کو چوما. مصطفیٰ نے مولا کائنات کی پیشانی کو چوما اور چومنے کے بعد حضور نے علی کو سینے سے لگایا. حضور نے سینے سے لگایا. لگانے کے بعد آقا کریم نے اپنا تھوک مبارک نکالا. وہ تھوک تھا کہ جو اگر اندھوں پہ رکھ دو تو اخیار ہو جائے، اگر کھارے کنویں میں ڈال دو تو شہد سے زیادہ میٹھا ہو جائے، بیمار پہ لگا دو تو صحت یاب ہو جائے. آقا نے سب سے پہلی گٹھی اگر مولا کائنات کو دی ہے تو اپنا لعاب دہن عطا کیا ہے. جب لعاب دہن دے دیا حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے وہ لعاب دہن دیا، اس کا اثر کیا وہ معلوم ہے؟ حضور علیہ السلام کے دنیا سے ظاہری پردہ کرنے کے بعد مدینہ منورہ میں منافقوں نے جب حضور کے علم غیب پر انکار کرنا شروع کر دیا، اس وقت حضرت علی نے کہا تھا آؤ لوگوں، آؤ مسجد نبوی میں، آؤ مسجد نبوی میں. ساری مسجد بھر گئی. آج علی وہاں بیٹھے جہاں مصطفیٰ بیٹھ کر قیامت کی خبریں دیا کرتے تھے. اور کہا میں نبی نہیں ہوں مگر آقا کے علم غیب پر تم نے انکار کر دیا ہے. آؤ مجھ سے پوچھو، میں بتاتا ہوں کس چیز کا علم تمہیں چاہیے. تو کسی نے پوچھا علی اتنا علم کہاں سے آیا؟ تو کہا جب میں پیدا ہوا تھا اور حضور نے جو لعاب دہن میرے منہ میں ڈالا تھا اسی دن سے علم و حکمت کا سمندر میرے سینے میں موجے مار رہا تھا. اسی دن سے علم و حکمت کا سمندر میرے سینے میں موجے مار رہا تھا. مولا کائنات کون؟ جس کا رشتہ دنیا دار طے نہیں کرتے، جس کا رشتہ بھی خدا طے کرتا ہے. اور خدا نے کہا محبوب دلہن تمہاری ہوگی، دلہا میرا ہوگا. دلہن اگر مصطفیٰ کے گھر کی ہے تو دلہا خدا کے گھر کا ہے. فاطمہ اگر رسول اللہ کے گھر میں پیدا ہوئی ہے تو علی خدا کے گھر میں پیدا ہوا ہے. علی کون ہے؟ علی وہ ہے جس کے
کے لیے سورج بھی منزل میں سے پلٹ آتا ہے. علی کون ہے؟ جس جنگ میں مولا کائنات شریک ہو جائے وہاں اعلان ہوتا تھا شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. حضرت علی وہ ہے. علی کا عشق عبادت ہے, علی کا ذکر عبادت ہے, علی کا نام عبادت ہے, علی سے محبت عبادت ہے. اور جو علی سے پیار کرتا ہے خدا دنیا میں بھی اس کو سرخرو کرتا ہے, مرنے کے بعد بھی مولا اسے جنت عطا کرتا ہے. اور سنیے حضرت علی کون؟ جس کے سخاوت کا یہ عالم تھا کہ جس کے در دہلیز پر جو بھی آیا کبھی واپس نہ گیا, جو بھی آیا کبھی واپس نہ گیا. حضرت فاطمہ حسین کریم میں مولا کائنات کا گھر ہی ایسا ہے. ایک مرتبہ ایک سائل سیدہ کائنات خاتون قیامت فاطمہ زہرا کے دروازے پر آیا. اس وقت گھر میں امام حسن و مولا کائنات اور سیدہ فاطمہ تین ہی تھے اور حضرت فاطمہ والی باتیں کر رہے تھے کہ سائل نے دروازے پر دستک دیا. حضرت مولا کائنات نے فاطمہ سے کہا فاطمہ کسی نے دروازے پہ دستک دیا ہے, میں دروازہ کھول کے دیکھتا ہوں کہ کون ہے. مولا کائنات نے جب دروازہ کھولا تو ایک فقیر ہے. حضرت مولا کائنات نے دیکھا فقیر ہے. حضرت علی نے پوچھا کھانا چاہیے؟ میں کھانا دیتا ہوں. فقیر کہتا ہے کھانا نہیں چاہیے. کہا کپڑے چاہیے تو میں اپنے کپڑے دیتا ہوں. اس نے کہا کپڑے بھی نہیں چاہیے. کہا کیا چاہیے؟ پانی پینا ہے تو پانی دیتا ہوں. کہا علی تیری سخاوت کے بڑے چرچے ہیں, دنیا داروں کے پاس لوگ جاتے ہیں اپنا اپنا سوال کرتے ہیں, آج تیرے پاس کھانا لینے کے لیے نہیں آیا, کپڑے لینے کے لیے نہیں آیا, پانی لینے کے لیے نہیں آیا, ایک ایسی چیز مانگنے کے لیے آیا ہوں. اے علی آج میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ علی کی سخاوت کیسی ہے. کہا کیا چاہیے؟ کہ تمہارا جو لاڈلا اور پیارا بیٹا حسن ہے وہ مجھے دے دو. آئے ہائے ہائے, کیا مانگا؟ دولت نہیں, زیورات نہیں, پانی نہیں, غذا نہیں, بیٹا مانگا. اور وہ فقیر تھا. اور فقیر اور بھکاری میں فرق ہوتا ہے. بھکاری جس کو دنیا ٹھکرا دیتی ہے اور فقیر وہ ہوتا ہے جو دنیا کو ٹھکرا دیتا ہے. حضرت مولا کائنات وہ ذات ہے کہ جس کے دہلیز پر جو بھی آیا کبھی آپ نے سوچا تک نہیں, اس کے سوال کو پورا کر دیا. آج مولا کائنات اس کے چہرے کو دیکھنے لگے اور کہا تو رک جا, تھوڑا انتظار کر, میں ابھی آتا ہوں. فاطمہ زہرا کے پاس آئی, سامنے کھڑے ہو گئے. سیدہ کائنات نے کہا علی چہرے پہ غم کیوں ہے؟ کہا آج تو ایک عجیب سائل آیا ہے. کہا کیسا سائل آیا ہے؟ کہا وہ کھانا نہیں مانگ رہا ہے, وہ کپڑے نہیں مانگتا ہے, وہ دولت نہیں مانگتا ہے, میرا بیٹا لگتے جگر حسن مانگ رہا ہے, میرا حسن مانگ رہا ہے. وہ سیدہ ہے جس کی عظمت کو ملائکہ سلام کرے. وہ فاطمہ ہے, وہ فاطمہ ہے, وہ فاطمہ ہے جس کی روح قبض کرنے کے لیے ملائکہ نہیں بلکہ کوئی موت نہیں, خود دستے قدرت سے مولا قبض کرتا ہے. سیدہ نے کہا سوچتے کیوں ہو, سوچتے کیوں ہو؟ کہا کیا؟ کہا سوچو مت, آپ کے نام پر علی کو قربان کر دو, آپ کے نام پر حسن کو قربان کر دو, اور ریگزار کربلا پر میں اپنے نام پر حسین کو قربان کر دوں. دے دو, مانگنے والا آیا ہے نا, خدا کے نام پر ہی تو مانگ رہا ہے, دے دو. سیدہ کائنات نے ایک نظر اپنے حسن پہ ڈالی, سینے سے لگایا, باپ کے حوالے کر دیا. حضرت مولا کائنات باہر آئے اور جیسے امام حسن کو لے کر آئے سائل حضرت علی کے قدموں میں گر پڑا. کالی معاف کرنا, میں لینے نہیں آیا تھا, میں تو امتحان لینے کے لیے آیا تھا. خدا کی قسم اگر اس زمین پر کوئی سخی ہے تو وہ ایک ہے جس کو دنیا مولا کائنات کے نام سے یاد کرتی ہے. اور دوسری روایتوں کے اندر جو صحیح ستہ کے متفق علیہ حدیث ہے, ایک سائل مسجد نبوی کے پاس آیا, نمازی نماز پڑھ رہے تھے, سارے نمازی نماز پڑھ رہے تھے. باہر آ کر کیا کہتا ہے, اے اللہ کے بندو, اے اللہ کے گھر میں عبادت کرنے والوں, اے اللہ کی نماز پڑھنے والوں,
میرا سوال ہے مجھے کچھ پیسہ دے دو، مجھے کچھ دے دو. سوال پورا نہیں ہوا. دوسری بار اس نے کہا اے اللہ کے بندو مجھے کچھ دے دو، اللہ کے گھر میں مانگ رہا ہوں مجھے دے دو، نماز پڑھنے والوں سے مانگ رہا ہوں مجھے دے دو. سوال پورا نہیں ہوا. تیسری مرتبہ وہ جانے لگا تو یہ کہہ کر جانے لگا اے اللہ تیرے چوکھٹ پر آیا تھا، تیری دہلیز پر آیا تھا، تیرے بندوں نماز پڑھ رہے تھے، عبادت کرنے والوں سے مانگ رہا تھا، مجھے کچھ نہیں ملا، میں خالی واپس جانے لگا. ابھی یہ کہہ رہا تھا کہ اس نے دیکھا کہ حالت نماز میں کوئی انگلی کا اشارہ کر رہا ہے، کوئی انگلی کا اشارہ کر رہا ہے، حالت رکوع میں ہے، انگلی کا اشارہ کیا. ارے لوگوں وہ اشارہ کرنے والا کوئی اور نہیں تھا، آج جس کی ولادت کا دین ہے وہی مولا کائنات حضرت علی تھے. اشارہ کیا، سائل نے دیکھا کوئی اشارہ کر رہا ہے، سائل آیا حالت رکوع میں انگلی سے انگوٹھی نکال دیا، چلا گیا. تھوڑی دیر کے بعد مصطفیٰ تشریف لائے اور آقا نے فرمایا تم میں کون ہے جس نے حالت نماز میں خیرات کیا ہے؟ حضور کو جانتے تھے مگر آج تصدیق سب سے کروانی تھی. تو کون ہے تم میں کون ہے جس نے حالت نماز میں خیرات کیا ہے؟ ارے اس خیرات پر تو خدا نے قرآن کی آیتوں کو نازل کر دیا ہے. تو صحابہ آگے بڑھتے ہیں، کہا یا رسول اللہ وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ مولا کائنات خدا کا شیر ہے، حسنین کا بابا ہے، جس نے حالت نماز کے اندر بھی سائل کے سوال کو پورا کیا ہے. اور علی، حضرت مولا علی فرماتے ہیں قرآن کی آیت 6666 آیت، ہر آیت کب اتری، کہاں اتری، کیوں اتری اور کیسے اتری میں سارا کے سارا مفہوم جانتا ہوں، مجھے سب علم ہے. کون آیت کیسے اتری، کہاں اتری، کیوں اتری، سب علم ہے. اور حتیٰ کہ یہاں تک فرمایا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم صحابہ کرام میں بڑے بڑے مسئلے حل کر نہ ہوتے تو لوگ دہلیز فاطمہ پہ جاتے، دستک دیتے، سیدہ کائنات کے مکان پر جا کر حضرت علی کو پوچھتے، چند لمحوں کے اندر حضرت علی سارے سوالات کے جواب دے دیتے تھے. چند لمحوں کے اندر حضرت علی سارے سوالات کے جواب دیتے تھے. اور مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی ذات وہ ذات ہے کہ جس کے بارے میں میرے اور آپ کے آقا نے ارشاد فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے. جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے صحابہ گئی تو سب کچھ چھوڑ کر چلے گئے تھے، مکان جائیداد مل کر سب کچھ چھوڑ کر گئے. اور سخاوت کا عالم کیا تھا معلوم ہے؟ دیکھو صحابہ کے اندر کہ جب مکہ سے مدینہ گئے نا، ہجرت کر کے گئے، اپنی فیملی کو لے کر گئے، کچھ ساتھ میں نہیں تھا. اور کچھ صحابی ایسے تھے کہ جن کی شادی نہیں ہوئی تھی، کچھ ایسے تھے کہ جن کے پاس 2 بیویاں تھیں، انہوں نے اپنی ایک بیوی کو طلاق دے کر اس کا نکاح اس صحابی سے کروا دیا تھا. اپنے ملاقات ہوا مدینہ منورہ میں، حضور علیہ السلام نے فرمایا مت گھبراؤ، تم نے سب کچھ دین کے خاطر چھوڑا ہے. ابو بکر یہ تیرا بھائی، عمر یہ تیرا بھائی، عثمان یہ تیرا بھائی، طلحہ یہ تیرا بھائی، زبیر یہ تیرا بھائی. حضرت علی رہ گئی، آنکھوں سے آنسو جاری. آقا میرا کوئی بھائی نہیں ہے. حضور نے ہاتھ پکڑ لی، کہا کھڑے ہو جاؤ. کھڑا کر کے کہا بلند کرو ہاتھ کو. آقا نے بلند کر کے کہا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو میرا دنیا کا بھی بھائی ہے، آخرت کا بھی بھائی ہے. ان کو میں نے دنیا کے بھائی بنایا، تو میرا دنیا اور آخرت کا بھائی ہے. اور پھر حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. علی نے بھی فرمایا لوگوں جب تم حضور کے پاس جاؤ گے تو 1 بار، میرے پاس آؤ گے تو 2 بار. کچھ کو یہ بات ناگوار گزری، بات مصطفیٰ تک پہنچی. آقا تو مسکرانے لگے، کہا علی کو بلاؤ. علی کو بلایا گیا. علی تم نے کہا ہے؟ آقا یہ میں نے نہیں کہا، یہ آپ نے فرمایا ہے. آپ نے کہا ہے، آپ نے کہا ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. آقا جب کوئی شہر میں داخل ہوتا ہے تو اس کا تعلق دروازے سے 2 مرتبہ ہوتا ہے، جاتے وقت بھی ہوتا ہے، آتے وقت بھی ہوتا ہے. کیا مطلب؟
فضیلت یہ ہے، مقام یہ ہے، رتبہ یہ ہے، نتیجہ یہ بیان کروں، اس کے باوجود بھی خدا کا خوف، اس کے باوجود بھی راتوں کو رونا، سجدوں کے اندر اپنے داڑھی کو تر کر دینا، عبادت کرنا، بندگی کرنا، تیر لگ جائے نماز میں پتہ نہ چلے، تیر نکال دیا جائے پتہ نہ چلے۔ اور آخری بات یہ بھی سنو، یہ خود مولا کائنات کا فرمان ہے، مجھے جنت میں بیٹھنے سے زیادہ مسجد میں بیٹھنا پسند ہے۔ کس نے کہا؟ اب محبت کرتے ہیں، تعریف بھول جاتے ہیں، کرامتیں یاد رہتی ہے، فرمان بھول جاتے ہیں۔ مولا کائنات نے کہا مجھے جنت میں بیٹھنے سے زیادہ مسجد میں بیٹھنا پسند ہے۔ کیوں؟ جنت میں جاؤں گا تو میں خوش ہو جاؤں گا، اور مسجد میں آتا ہوں تو میرا رب خوش ہو جاتا ہے۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا، علی میں نے زمانہ جاہلیت میں ایک منت مانی تھی کہ میرا فلاں کام ہو جائے گا تو کتے کے پاس بیٹھ کر کھانا کھاؤں گا۔ اب کام تو ہو گیا، جاہلیت کی منت۔ حضرت علی نے فرمایا یہ جہالت کی منت ہے، ایسی منتیں نہیں ہوتی، مگر جب تم نے منت مان لی ہے تو محلے میں تلاش کرو بے نمازی کون ہے، تلاش کرو بے نمازی کون ہے، اور جب وہ مل جائے تو اس کے پاس بیٹھ کر کھا لو۔ بے نمازی کتے سے بھی بدتر ہے۔ ہم دعوے محبت علی کرتے ہیں، مسجد کی چٹائی ہمارا انتظار کر رہی ہے۔ ہم دعوے محبت اہل بیت و صحابہ کرتے ہیں، محرابوں سے آواز آتی ہے، آؤ فلاح کے لیے، آؤ کامیابی کے لیے، آؤ عزت کے لیے، آؤ مکان کے لیے۔ ہم نے مسجدوں کی در و دیوار کو چھوڑ دیا ہے۔ کون مولا کائنات ساری زندگی جس کی تہجد کی نماز کبھی نہیں چھوٹی ہے؟ کون مولا کائنات جس کا بیٹا امام حسن، ہم شبیہ مصطفیٰ 5 وقت کی تو پڑھتے تھے، مگر رات اور دن میں 2000 رکعت نفل نماز بھی ادا کرتے تھے۔ 5 وقت کی تو ہوتی ہی تھی، 2000 رکعت نفل نماز ادا ہوتی تھی۔ اس لیے کہیں اس خیال میں نہ کہ ہم اپنے اسلاف کی زندگی کو دیکھیں، محبت اپنی جگہ پر ہے، مگر انہوں نے کیا کیا ہے؟ ابھی سلطان الہند غریب نواز کو اس گیا، ہمیں محبت ہے، مرتے دم تک کرتے رہیں گے، مگر سوچو تو صحیح، جب وہ معین الدین چشتی، سلطان الہند غریب نواز عیسیٰ کی نماز کے بعد قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، فجر سے پہلے پورا قرآن ختم کر دیتے ہیں۔ وہ غوث الاعظم دستگیر جس نے یہ اعلان کیا ہو قدمی حاجی ہی علی رکبت کل ولی اللہ، میرا قدم تمام ولیوں کی گردن پر ہے۔ وہ غوث اعظم جب عید کا دن آتا ہے تو گھر میں رونے کی آواز آتی ہے، لوگوں کا ہجوم باہر ہے، تاکہ رونے کی وجہ کیا ہے؟ وہ عبد القادر جو چور پر نظر ڈال دے تو کتب بنا دے، وہ عبد القادر جو خیر پر نظر ڈال دے تو کلندر اور ولی بنا دے۔ عید کے دن لوگ دیکھ رہے کہ رو رہے ہیں، لوگوں نے دروازے کو دستک دیا، دروازہ کھولا، حضور آج عید کا دن ہے، حضور آج نیا لباس پہنو، خوشیاں مناؤ۔ بغداد کے تاجدار نے کہا آج کا عید کا دن تمہارے لیے ہو سکتا ہے، تمہارے لیے عید کا دن ہو سکتا ہے، میرا عید کا دن تو اس دن ہوگا جب میرا خاتمہ ایمان پر ہوگا، میرا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ کہتا ہے جس کی نظر سے نہ جانے کتنے گہروں کو مقام ولایت مل چکا ہے، اس کے دل میں خدا کے خوف کا یہ عالم ہے۔ یارو آخرت کو سنوارنا ہے، قبر کو روشن کرنا ہے، قبر کی تاریخی منزلوں کو جنت بنانا ہے، تو آ جاؤ دنیا کے سارے کام کو چھوڑ کر اللہ کے گھر میں آ کر اس رب کو راضی کر لیا کرو۔ دعا ہے اللہ رب العزت کو حضور ہمیں اہل بیت اطہار صحابہ کرام سے سچی اور پکی محبت عطا فرمائے۔ جو بیان کیا قصد 7 لفظ معنی کوئی خطا غلطی لفظ ہو مولا تعالیٰ سیدہ طیبہ طاہرہ علی ابیہا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے صدقے معاف فرما کر اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے۔ کچھ ضروری اعلان کی سماعت کریں، اس لیے معذرت بھی یہ چاہوں گا کہ آج کچھ 5-10 منٹ زیادہ ہو گئے، کیونکہ آج مولا کائنات کی ولادت کا دن تھا، اور ایسے موقع میں بار بار بھی نہیں نظر۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ حضرت علی کے صدقے آج سب کی جھولیوں کو دامن گوہر میں اٹھا سے باہر فرمائے، تمام بیماروں کو شفا بھی عطا فرمائے، بے روزگاروں کو روزی عطا فرمائے، جو کاروبار والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے کاموں میں اور کاروبار میں اور برکت عطا فرمائے۔ اعلان سماعت فرمائے کہ دیکھیے ہاف بائی کی ٹی-شرٹ، اس میں ہم کسی کے وہاں مہمان جاتے ہیں نا، اچھا لباس تو وہ ناراض نہ ہو جائے، اور اللہ کے گھر میں آئے تو نائٹ ڈریس پہن کر بھی چلے آتے۔ افسوس سر افسوس، اب خود فیصلہ، کسی کے وہاں شادی میں جانا ہے، مہمان جانا تو ہم ایسا پہن کے نہیں جاتے، اچھا لباس پہن کر جاتے۔ اللہ کے گھر میں آئے
ہاف ٹی شرٹ بھی پہن لیا, نائٹ ڈریس بھی پہن لیا, نائٹ پینٹ بھی پہن لیا, آ گئے اللہ کے. ہاف بائیں کی ٹی شرٹ یا شرٹ پہننے سے نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے. تو اس کام کو یعنی ہو سکتا ہے کوئی جلد بازی میں آ گئے, کوئی دور سے آ گیا, اس کے پاس وہ چیز نہیں ہے, تو اس کے لیے مسجد غریب نواز کے اندر پھول سر کے پھول بھائی کے ساتھ آئے ہیں, جس نے دیے ہیں عمر بھائی بروڈا والوں کی طرف سے. انہوں نے اپنے والد مرحوم انصاری محمد صغیر بھائی کے اشارے ثواب کے لیے دیے تاکہ کوئی آ بھی جائے تو وہ پہن لے اور نماز ادا کر لے. اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے, ان کے درجات کو بلند فرمائے. دوسرا اعلان یہ ہے کہ عالمی تحریک دعوت اسلامی دنیا کے بے شمار ملکوں کے اندر جو کام کر رہی ہے, اور الحمدللہ وہ قافلہ ہماری مسجد غریب نواز میں بھی آیا ہے, اور ہر نماز کے بعد سنتوں بھرا بیان ہوتا ہے, اس میں بھی آپ ضرور شرکت فرما کر ثواب جاری حاصل کریں. تیسرا اعلان یہ ہے کہ ایک مریضہ جس کا یہ اعلان میں نے آج سے قریب 2 مہینے پہلے بھی کیا تھا, کہ جس کو سر کے اندر کینسر کی مسئلہ تھا, اور کچھ زیادہ اخراجات ہونے کی وجہ سے, شوہر کے نہ ہونے کی وجہ سے, بچے چھوٹے ہیں, ایک چھوٹا بچہ دارالعلوم میں حافظ قرآن بھی پڑھ رہا ہے, پوزیشن نہ ہونے کی وجہ سے وہ ابھی آپریشن نہ ہو سکا, اور اس کے لیے لوگ امداد, تمام علماء امداد کی بھی کر رہے ہیں. لہٰذا پھر سے میں آج گزارش کروں گا کہ دیکھیے اس مریضہ کی صحت یابی کے لیے بھی دعا کریں, اور دام درہم قدم سکھنے, زکوٰۃ, صدقہ, فطرہ, امداد ضرور اس میں حصہ لیں, کیونکہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جو کسی لاچار اور مجبور کی مدد کرتا ہے نا, اس کو اللہ اتنا ثواب عطا کرتا ہے جتنی 10 مسجدیں بنانے والے کو عطا کرتا ہے. جو 10 مسجدیں تعمیر کرنے والے کو جو ثواب عطا کرتا ہے, اتنا لاچار مسجدوں کی مدد کرنے والوں کو کرتا ہے. تو لہٰذا اس میں بھی آپ کی امداد فرما کا ثواب حاصل کریں. اور سوموار کے دن عشاء کی نماز کے بعد جنا بازار صابری اسکول پر مدنی مسجد کے اندر جشن مولائے کائنات اور جشن حضور محدث اعظم, اور اس مہینے کے اندر جتنے بھی اولیاء کرام کے عرس ہے سب کی بارگاہ میں خیال عقیدت پیش کرنے کے لیے ایک مشہور نعت خواں جناب معین الدین مستضاف ہمت نگری کا پروگرام ہے, اس میں بھی آپ شرکت فرما کر ثواب دعا حاصل کریں. آج خاص دکانوں میں یا گھروں میں مولائے کائنات کی بارگاہ میں فاتحہ دے, اِسارے ثواب کریں اور خوب رحمت اور برکت کو حاصل کریں.